السلام علیکم۔ لیسن نمبر 50 میں ہم پڑھیں گے اسماء استفہام کو، یعنی کہ کوسچن کرنے والے اسماء جن کے ذریعے سوال کیا جائے۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بناتے ہیں؟ ٹو بی ویری اسپیسیفک، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ دیکھیے جملہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جس میں آپ نے سوال کے ذریعے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے ہوتا ہے آپ کو، یعنی کہ کیا یہ اچھا ہے، کیا یہ لڑکا اچھا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہم صرف دو حروف استعمال کرتے ہیں، ایک تو حمزہ آ، یہ آپ جملے کے شروع میں لگا دیں، یا پھر حل ساکن کے ساتھ، تو اس سے آپ کو ہاں یا نہ کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ دوسرے وہ جملے ہوتے ہیں جن میں ایسے سوالات ہوتے ہیں جن میں وضاحت طلب ہوتی ہے، لمبا آنسر چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر کچھ دوسرے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ اب دیکھیے آپ دونوں طرح سوال پوچھ سکتے ہیں، آ یا پھر حل، زیدن یا حل زیدن صالحن۔ اعرابی تبدیلی کوئی بھی نہیں آئے گی، یعنی کہ زبر زیر پیش میں کوئی بھی چینجز آئیں گی، جیسے کہ نیگیشن میں آئی تھی، نیگیٹو بنانے میں آپ نے دیکھا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا۔ ہاں کو نام کہتے ہیں، اگر وہ واقعی نہیں کہ تو آپ کہو گے جواب میں نام یس، اور اگر نہیں ہے تو آپ کہو گے لا، بس یہ کافی ہے۔ چاہو تو ایڈیشن کر سکتے ہو، لا کوما زیدن، لا زیدن صالحون، یا پھر نام زیدن صالحون، وہ آپ کی مرضی ہے، نہیں تو صرف نام اور لا میں بھی جواب دے کے آپ کہانی ختم کر سکتے ہو۔ اگر اس میں معرفہ ہے ال کے ساتھ، معرف باللام، تو ہم کہیں گے حل رجل الصالح، کیا وہ اسپیسیفک آدمی نیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا تھا، ساکنین کا مسئلہ، التقاء ساکنین، یعنی کہ دو ساکن جمع ہو جانا، یہاں بھی ساکن ہے یہاں بھی ساکن ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیچھے والے جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں فلو بنانے کے لیے۔ اگر آپ توڑ کے جملہ بول رہے ہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ حل الرجل صالحون، لیکن جو عربی زبان ہے اس میں فلو چلتا ہے، یعنی کہ زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ کہو گے حل الرجل صالحون۔ تفصیل طلب اسماء استفہام میں ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی کہ جن کے جوابات ہمیں لمبے چاہیے۔ اگر ہمیں پوچھنا ہو کہ یہ کیا چیز ہے، ما ھذا، تو اب اس کا جواب لمبا ہوگا کہ ھذا قلم یا ھذا بیت جدید، یہ ایک نیا گھر ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے ما، اور اس سے بھی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر ہمیں پوچھنا ہے ما ھذا، پھر اس کا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جو بھی کہیں۔ اسی طرح نام پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ما اسمو کا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ بھی یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ مضاف مضاف الیہ کا، آپ کا نام، یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے، اور ما اسمو کا زیادہ اچھا لگے گا، مسمو کا آپ ملا کے پڑھیں تو یہ زیادہ اچھی عربی کہلائے گی، لیکن دونوں طرح چل سکتے ہیں۔ پھر آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں اسمی، میرا نام، یہ یائے متکلم ہے، اور اسم مضاف، یائے متکلم مضاف الیہ، اسمی اور پھر اپنا نام، جیسے میں کہوں گا اسمی عبدالعظیم۔ سیکنڈ ہے من، اس کا مطلب ہوتا ہے کون یا ہو کے معنی میں آتا ہے۔ من انتا، من انتا، من انتی، تم کون ہو۔ اسی طرح مر ربو کا، اچھا یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ را کے ساتھ جب بھی نون ساکن آ رہا ہوتا ہے تو وہ ملتا ہے، جیسے محمدن رسول اللہ تو ہم محمدر کر دیتے ہیں کیونکہ نون ساکن کی آواز آ رہی ہے نا دن میں، یہ بھی ایک رول ہے، کبھی تفصیل میں بتائیں گے۔ تو من ربو کا یا مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ربو کا بھی مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن۔ کیفا، کیسا، ہاؤ، کیا حال چال ہیں تمہارے، اس کے لیے ہم جملہ استعمال کریں گے کیفا حالو کا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی، حالو مضاف الیہ اور مضاف اور کا مضاف الیہ، تمہارا حال کیسا ہے۔ اسی طرح کیفا انت، تم کیسے ہو، کیفک، اس طرح شارٹ میں بھی کچھ عربی لوگ کہتے ہیں آپس میں بات چیت میں کہ تم کیسے۔ آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، آئینہ انتا، تم کہاں ہو۔ اسی طرح اور سوال پوچھنے کے لیے آئین المفر، فرار کی جگہ کہاں ہے، آئینہ اخو کا، تمہارا بھائی کہاں ہے۔ متا اور آئینہ یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کب، وین کا مفہوم ادا کرنے کے لیے۔ متا نصر اللہ، متا ھذا الوعد، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے، متا تجیو، تم کب آؤ گے، ٹھیک ہے۔ انا، انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، کیوں کر۔ انا قرآن میں غالباً حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں استعمال ہوا ہے، جب حضرت زکریا پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، کہ تمہارے لیے کہاں سے آئے، کیوں کر تمہارے پاس یہ ہیں۔ اچھا پھر ہمارے پاس لفظ ہے ایو،
ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا یا وچ، اور یہ ہمیشہ منصرف ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی اعرابی حالت تبدیل ہوگی، باقی سب مبنی ہیں، یعنی کہ ان کی اعرابی حالت تبدیل ہوگی. کیفا ہر حالت میں کیفا رہے گا، آئینہ ہر حالت میں ما، ہر حالت میں ما رہے گا. ایو چینج ہوتا ہے، ایا ای بھی ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دا پری ٹیکسٹ، کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، پریفکس. دوسری بات یہ کہ یہ مضاف کے طور پر آتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد والا جو بھی اسم ہوگا وہ مضاف الیہ مجرور حالت میں ہوگا. جیسے ہمیں کہنا ہو کہ ایو شیئن، کون سی چیز، ایو شیئن، تو اب یہ دیکھیے مجرور حالت میں. اسی طرح اگر ہم کہیں فی، اب یہ ایو ای ہو گیا، فی ای فصلن، فصلن کے نیچے دو زیر اس کی وجہ سے کیونکہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اور اس کے نیچے زیر اس لیے آ رہا ہے یہ والا کیونکہ یہ فی اس سے پہلے آ گیا حرف جر. تو فی ای فصلن، تم کس کلاس میں، انت یعنی کہ تم کس کلاس میں، فی ای فصلن انت. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کم استفہامیہ، یعنی کہ جس کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں کہ کوئی چیز کی کتنی کوانٹٹی ہے، ہاؤ مچ، ٹھیک ہے، ہاؤ مچ اگر ہمیں پوچھنا ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کم. کم کی خاص بات یہ کہ اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوگا، چاہے چیزوں کی تعداد کتنی ہو. جیسے ہمیں کہنا ہو کہ کم کتابک عندک، کتنی کتابیں ہیں تمہارے پاس. اب کتابن تو سنگل ہے، کتبن نہیں بولا، کتبن نہیں بولا، کم کتابن عندک، لیکن ترجمہ وہی ہوگا کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. کم فلوسن، کتنے روپے ہوئے، کم فلوسن، فلوسن کہتے ہیں پیسے کو عربی میں. ایک دوسرے قسم کا بھی کم ہوتا ہے جس کو کم خبریہ کہتے ہیں. اس کا جو بعد والا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، منصوب حالت میں نہیں ہوتا، اور مجرور حالت میں ڈالنے کے لیے اس کو ایک حرف جر بھی استعمال ہوتا ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہم نے نازل کیے، من جنات و عیون، یعنی کہ جنات یعنی کہ باغات میں سے، اور جنت کی جمع جنات ہے، جنات و عیون اور چشمے. پھر ہمارے پاس کچھ عربی کے الفاظ آتے ہیں جو کہ کامبو ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ حرف جر ہم لگا دیتے ہیں. حروف جارہ، حروف جرہ یا جارہ از اے مچ بیٹر ورڈ. حروف جارہ پلس اسماء استفہام کا کامبو، اس سے کچھ مزید مفہوم حروف استفہام کا پیدا ہوتا ہے. جیسے میں کہوں لی حرف جر پلس ما، لیما، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کیوں، لیما لا، ٹھیک ہے، تم کیوں نہیں کرتے. لما انت جالسن، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح فی پلس ما، فی ما یعنی کہ اس میں، اس کا مفہوم ہو جائے گا. فی ما انت مشغول، یعنی کہ تم کس چیز میں مشغول ہو. من پلس ما، مما یعنی کہ کس چیز سے، کس چیز سے. اس کی ایک آیت آتی ہے قرآن میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اب یہ فَلْيَنْظُر تھا، یہاں پر بھی ہمارے پاس ساکن ہے اور اس سے پہلے بھی ساکن را پر، تو اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں زیر لگائے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس دیکھنا چاہیے انسان کو، مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ان پلس ما کا کمبینیشن استعمال ہوتا ہے اما، اس کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں. تیسواں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے اما یتساءلون، اس کا مطلب ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. پھر حرف جر لی پلس من کا کمبینیشن لیمن استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے. لمن الملک اليوم، کہ آج کس کے لیے ہے بادشاہت، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا، یعنی کہ اس طرح کا مفہوم ہمیں ملتا ہے. دوسرے ایک اور سینٹنس ہم ایگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں، لمن حاضل کتاب، کس کے لیے یہ کتاب. اسی طرح من اور اینہ، من اینہ کہاں سے، اینہ کہاں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو اس کا مطلب بن جائے گا کہاں سے. من اینہ انت، آپ کہاں سے ہو. یہ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے، من اینہ انت، آپ کہاں سے ہو، تو آپ جواب میں کیا کہو گے، انا، پھر حرف جر لگاؤ گے من، اس کا مطلب اسے میں ہوں، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. پاکستان جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، تنوین نہیں آتی ٹیکنیکلی اس پر، اور ال بھی نہیں لگتا، اور اس کی نصب اور جر والی حالت جو ہے ایک زبر سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے من کے بعد یہ حرف جار یعنی کہ حالت مجرور میں ہمیں ایک زبر کے ساتھ دکھ رہا ہے. ویسے کبھی کبھار پاکستان پہ عربی لوگ ال بھی لگا دیتے ہیں، پھر یہ تینوں حالتوں میں دکھے گا.
الائنا کہاں کی طرف، الا متا کب تک، بکم کتنے میں، بکم اشتریت ھذا تم نے کتنے میں خریدا، بکم اشتریت ھذا. اب دیکھیں اشتریت کے نیچے بھی جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے جو کہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور بکم کے بھی آخر میں میم پر ساکن ہے تو میں نے ملا کر پڑھا بکم اشتریتا، بکم اشتریتا بھی کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم.